استغفار زبان پر جاری ہوتا ہے اور خیال دوسری جگہ ہوتا ہے، یہ ادب کے خلاف تو نہیں، ادب کے خلاف نہیں۔ آپ استغفار پڑھتے رہو، کچھ دن عادت پڑ جائے گی تو خیال بھی کنٹرول میں آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، جمعے کے عربی خطبے میں نبی کا نام آئے تو کیا درود پڑھ سکتے ہیں؟ دل ہی دل کے اندر پڑھ لینا، زبان سے نہیں پڑھنا۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ کیا حضرت درود پڑھو نو کو بول کر بول رہی نا؟ دیکھیے، محبت اور ادب کسے کہتے ہیں؟ اللہ رسول جو بولے اس کا نام محبت ہے، اس کا نام ادب ہے۔ اللہ رسول اگر کسی چیز سے منع کیے تو اس سے رکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو کرنے کا حکم دیے۔ دیکھیے، نماز چھوڑنا گناہ ہے، نماز چھوڑنا گناہ ہے، وقت پر نہ پڑھنا بھی گناہ ہے، لیکن حجاج کرام جب جاتے ہیں عرفات کے میدان میں تو مغرب کی نماز نہ پڑھنے کا حکم ہے۔ وہاں پر عصر پڑھو عرفات میں، وقت بھی اچھا، مہینہ بھی اچھا، ایام بھی اچھے، جگہ تو عرفات میدان ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ یہاں نماز نہ پڑھو۔ اب مولانا کوئی بیان کرے کہ عرفات کے میدان میں نماز مغرب نہ پڑھو، توبہ توبہ، یہ کیسا مولوی ہے کہ مغرب کی نماز پڑھنے سے روک رہا ہے؟ نہیں، عبادت نماز روزہ زکوٰۃ کو نہیں کہتے، عبادت اللہ جو بولیا، جیسا بولیا، جب بولیا، کرنے کو اللہ روکتے ہیں تو رکنے کو عبادت کہتے ہیں۔ سمجھ میں آتے ہیں؟ ہاں، دل ہی دل میں پڑھ لو۔ دیکھیے، میں پڑھ لیا دل میں، آپ بھی ذرا کوشش کرو کہ تو ہو جاتا ہے۔ اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کی بھی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نظر بد سے بچائے، اللہ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ خوش رکھے، اللہ آپ کو بھی، سب کو، پوری امت کو، ہر مسلمان کو خوش رکھے۔ نماز میں اگر آپ آیت درود پڑھتے ہیں یا امام صاحب نماز میں پڑھتے ہیں، تراویح میں پڑھتے ہیں، آپ کو خاموشی سننا ہے، درود پڑھیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ رمضان میں ہو یا دوسرے ٹائم پر، کیا گھر میں 5 وقت کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، جماعت کے ساتھ مردوں کو پڑھنا پڑے گا، عورتیں اپنے گھر میں اکیلے پڑھنا پڑے گا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں، وہ مسلمان کے گھر کو میں اپنے ہاتھوں سے ہاتھ لگا دوں، آگ لگا دوں، جو جماعت چھوڑ کر اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے، بحالت مجبوری، کسی عذر کی وجہ سے پڑھ لیتے ہیں، بیمار ہیں، مسجد تک نہیں پہنچ سکتے، یا سخت بارش ہو رہی ہے نہیں پہنچ سکتے، یا کوئی درندہ ہے، یا کرفیو ہے، فلاں ہے تو الگ صورت ہے، سب کچھ بالکل نارمل ہے، تو پھر اس صورت میں گھر میں نماز نہیں پڑھنا۔ روزے کی حالت میں افطاری کے وقت شربت جب بناتے ہیں، اس وقت شکر کتنی ہے ٹیسٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں کرنا۔ گھر میں بولے کر سکتے ہی بول کر، گھر میں کون ہی؟ امامہ ہی؟ مفتیاں ہیں؟ نہیں، بحالت مجبوری، کسی قسم کا کوئی خطرہ ہو تو اس صورت میں ٹیسٹ کر سکتے ہیں، عذر کی صورت میں۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ کسی بیمار کو کھانا بنا کر دینا ہے، اس کے اوپر روزہ موقوف ہے، آپ اس کا کھانا دے رہے ہیں اور اس کا کھانا بھی دوا بن گیا ہے، اب اس کے لیے نمک لیمیٹیڈ ہونا ہے، بڑھتا ہے تو بھی خطرہ ہے، کم بھی ہے تو خطرہ ہے، تو بڑی احتیاط کے ساتھ چکر پھر باہر ہی سے ختم کر دینا۔ اگر چکنے کا مزہ اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اجازت ہی نہیں ہے، تھوڑی بہت اجازت بھی دیں گے تو اسی کو ماحول بنا لیں گے، اچھی بات نہیں ہے۔ اور ٹیسٹ کر کے کلی کر دیے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں ٹوٹتا روزہ، لیکن
بحالت مجبوری ہی اس کی اجازت ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ گھر کی افتتاح میں بچوں کا حقیقہ کر سکتے ہیں، شوق سے کر سکتے ہیں۔ نیا گھر بنائے، دوست احباب کو دعوت دینا ہے آپ کو، جسے ہمارے اپنے علاقے میں گھر ٹھنڈک بولتے ہیں۔ آپ کے یہاں بھی بولتے ہیں؟ تو اب تک گھر گرم تھا، آپ کو لوگاں دعوت کھا لے کو گئے تو ٹھنڈا ہو جاتا، حالانکہ الٹا گھر ٹھنڈا تھا، دعوت کھا کو جاتے وقت جو باتیں شروع ہوتی اس کے بعد گرم ہوتا۔ یا تو گھر کو نقطے لگا کو جاتی، یہ کمرہ یہاں نہیں رہنا تھا وہاں رہنا تھا، کچن یہاں نہیں رہنا تھا وہاں رہنا تھا، باتھ روم ایسا ہے، دریچہ ویسا ہے، کیا کمرے بنایا سو، خبراں کے سکا بنا دلیا سو، کیا حال بنایا سو، پارکنگ نہیں، پھر دعوت پر نقطے ہوتے ہیں تو اسے ٹھنڈک بولتے کہ گرم بولتے؟ اب تک گھر ٹھنڈا تھا، آپ دعوت کے بعد گرم ہو رہا ہے۔ ضروری نہیں ہے دعوت دینا، اگر دینا چاہتے ہیں تو غلط بھی نہیں ہے، لیکن سادی سیدھی دعوت دو، اس کے اندر شریعت کے خلاف کوئی کام نہ ہو۔ لوگ دوست احباب کو بلا کر کھلانا بھی ثواب ہے، غریبوں کو کھلانا ہی ثواب نہیں ہے، اپنے دوست احباب کو کھلانا بھی ثواب ہے، بھائیوں کو بہنوں کو کھلانا بھی ثواب ہے، ماں باپ کو کھلانا بھی ثواب ہے، رشتہ داروں کو متعلقین کو کھلانا بھی ثواب ہے۔ دعوت دیتے ہیں، اب وہ دعوت میں سوچتے ہیں کہ کیا کریں، ہمارے بچوں کا عقیقہ کر دیں گے، چلو 2 بچے ہیں تو 4 بکرے کاٹو، کیونکہ بریانی میں گوشت ڈالنا ہے، باہر سے منگا کر ڈالنے کے بجائے عقیقہ بھی ادا ہو جاتا ہے، بریانی کو گوشت بھی مل جاتا ہے، جائز ہے۔ لیکن عقیقے کا جو جانور ہوگا اس کے لیے وہی شرط ہے جو قربانی کا جانور۔ سمجھ میں بات ہے؟ بریانی میں گوشت نرم رہنا کو بول کو 3-4 مہینے کے بچے پکڑ کو کاٹنا نہیں ہے، برابر 1 سال کا ہوگا۔ کیا عورت میک اپ یا کاجل لگا سکتی ہے؟ کاجل تو لگا سکتی ہے، سرما بھی لگا سکتی ہے، کاجل بھی لگا سکتی ہے، میک اپ شرعی اعتبار سے کر سکتی ہے، ویسا میک اپ نہیں کرنا کہ منہ دھوئے تو دودھ گرے سکا دکھنا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس سال کا صدقہ فطر کتنا ہے؟ کیا یہ واجب عمل ہے؟ دیکھیے ابھی ہمارے حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کی تحقیق کے مطابق، کیونکہ ریٹ بدلتا ہے تو حکم بدل جاتا ہے، تو گزشتہ سال کے مقابلے اس سال 90 روپے کم سے کم فطرے کی قیمت بنی، کم سے کم 90 روپے دینا بول کر ضروری نہیں ہے۔ ایک ہے فطرے کی قیمت، ایک ہے فطرے کا مقصد۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک ہے فطرے کی قیمت، ایک ہے فطرے کا مقصد۔ قیمت تو 90 روپے ہے لیکن مقصد ادا نہیں ہوتا۔ فطرے کا مقصد کیا ہے؟ عید کے دن مومنین اور مسلمان غربا کے گھر میں بھی عید ہو جائے، یہ مقصد ہے۔ اب گھر کے اندر 4 آدمی ہیں، 4 آدمیوں کا فطرہ نکال لیں، کتنا نکالیں گے 90 روپے سے؟ 1 9 9 2 9 18 3 9 27 4 9 36 360 روپے جا کر کسی غریب کو دیں گے تو پھر ایمان کے ساتھ کہو کہ کیا 360 روپے میں کسی غریب کے گھر عید ہو سکتی ہے؟ عید ہونا تو دور کی بات کہ اس کے گھر میں بریانی کے لیے بڑے کا گوشت 1 کلو بھی نہیں آئے گا۔ عید کا جوتا لینے کے لیے جاتے ہیں تو 2000 روپے کا لیتے ہیں، بچوں کو لینے جاتے ہیں تو 1000 روپے کا لیتے ہیں۔ یہ جو قیمت جو بتائی جاتی ہے 90 روپے، تو اس کا مطلب 90 ہی دینا نہیں، اس کی کم سے کم حد ہے 90۔ اس سے اگر 1 پیسہ بھی کم کریں گے آپ کا فطرہ ادا نہیں ہوگا، اور زیادہ کرنے کی آپ کو پوری اجازت ہے۔ 1 آدمی سے 9000 روپے بھی دیں، اچھا ہے۔ صدقات جتنا زیادہ دیں گے اور سامنے والے کی مشکل اگر آپ کے دینے سے پوری ہو جاتی ہے تو اس صدقے کا ثواب ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ زیادہ سے زیادہ دیں۔ اب تک میں ایک بھی تراویح نہیں چھوڑا ہوں ہماری مسجد میں، لیکن میرے دوست جماعت کو بلا رہے ہیں، کیا کروں؟ جماعت میں جانے کے لیے رمضان کے بعد بھی وقت ہے، لیکن تراویح پڑھنے کے لیے رمضان کے بعد وقت نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟
ہاں جماعت ایسا مطلب بھی نہیں ہے کہ جماعت کو جانے والے ساتھیاں تراویح نہیں پڑھتے، وہ بھی تراویح ضرور پڑھتے ہیں۔ ہاں دو بات ہے، قرآن پاک کی سماعت کی ترتیب بدل رہی ہے تو پھر اس صورت میں آپ کو اپنے محلے ہی میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ اور ایک افضل کیا ہے، ایک ہی امام کے پیچھے پورے قرآن کو سنو۔ ہاں آپ اگر میسور کو جماعت میں جا رہے ہیں، وہاں کی مسجدوں میں بھی سوا پارے کا ہی اہتمام اور حساب ہے، اور یہاں کی مسجدوں میں بھی سوا پارے کا انتظام و اہتمام ہے، تو پھر امام اور آواز بدل سکتی ہے، قرآن پاک کا حساب نہیں بدلے گا۔ نہیں جانا بول کر بھی ضروری نہیں، رمضان میں جانا بول کر بھی ضروری نہیں ہے، اختیار ہے آپ کو۔ کفر یا وسوسوں کی وجہ اور اس کا علاج۔ وسوسے آ جاتے ہیں تو آپ کو کثرت سے استغفار پڑھنا چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ وسوسے تو آتے ہی رہیں گے، لیکن وسوسوں کے پیچھے پڑنا بہت بری بات ہے۔ وسوسے آتے ہی فوراً اس سے ہٹے، استغفار پڑھے۔ اگر غلط وسوسے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ درود نبی پر کس تصور سے پڑھیں؟ میں درود پڑھ رہا ہوں، اس عاجز کی طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ نبی کی خدمت میں میں پیش کر رہا ہوں۔ دور سے پڑھتے ہیں تو فرشتے جو اطراف ہمارے رہتے ہیں وہ جا کر پہنچاتے ہیں ہمارا اپنا نام لے کر کہ یا رسول اللہ، محمد مزمل آپ کی خدمت میں درود بھیجا ہے۔ آقا خاموش نہیں بیٹھتے، آقا پلٹ کر بھیجنے والے کو دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مسلمان غیر مسلم کو نمستے کہہ سکتا ہے؟ دیکھیے، نمستے سنسکرت زبان کا ایک جملہ ہے اور اس کا ترجمہ آتا ہے میں تجھے بھگوان سمجھتا ہوں۔ یہ کہنا جائز نہیں ہے، اسے گڈ مارننگ کہو، گڈ نائٹ کہو، ہاؤ آر یو کہو، ہائے یہ کہو، لیکن وہ الفاظ نہ کہو جن کا ترجمہ ہمارے اپنے دھرم اور آستھا کے خلاف ہو۔ سمجھ میں یہ بات ہے؟ یہ تو اپنے اپنے مذہب کی بات ہو سکتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ رمضان المبارک میں روزانہ 3 پارہ پڑھتا ہوں، لیکن ذکر کو وقت نہیں ملتا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں جو میرا قرآن پڑھتا رہے گا میں اس کی تلاوت کو ذکر سے بھی زیادہ ثواب دوں گا۔ قرآن پڑھنے کی وجہ سے اگر اسے دعا کے لیے وقت نہیں ملتا تو دعا کرنے والوں کو میں جتنا دیتا ہوں اس سے زیادہ قرآن پڑھنے والوں کو دیتا ہوں۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ بقیہ انشاءاللہ تعالی کل آپ کے پاس۔ اور کوئی سوالات ہیں آپ کے؟ حضرت نماز کو جگہ پر پکڑ سکتے ہیں کیا؟ نماز کو جگہ پکڑنا نہیں۔ جب آپ مسجد میں پہنچے پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ پہلی صف فل ہو گئی تو دوسری صف میں، دوسری صف فل ہو گئی تو تیسری صف۔ پہلی صف میں جگہ رہ کر دوسری تیسری صف میں بیٹھنا مکروہ ہے۔ اچھا اور بھی سنو کہ پہلی صف میں آئے امام کے بالکل پیچھے جگہ ملتی ہے تو بیٹھو۔ اگر وہ جگہ پہلے سے فل ہو گئی ہے تو جو امام کے پیچھے ہے اس کے سیدھے ہاتھ طرف آ کر بیٹھنا۔ اب اور ایک آدمی آتا ہے تو اس کے بازو نہیں، یہ جو امام کے بالکل پیچھے ہے اس کے بائیں طرف بیٹھنا۔ پھر اور ایک آتا ہے تو ادھر، اور ایک آتا ہے تو ادھر۔ بیلنس مینٹین کرنے کا بھی اجر دیا جاتا ہے۔ ہم لگا مسجد میں آنے کے بعد پہلی صف دوسری صف یا ان کے بازو یا ان کے بازو نہیں، فیان کا ہے اس کے نیچے بیٹھتے ہیں۔ بالکل امام کے پیچھے لیفٹ اینڈ رائٹ جگہ باقی ہے۔ اکرم صاحب سنیے،
تو ادھر ادھر جگہ بالکل باقی ہے، لیکن وہاں بیٹھتے ہیں جہاں پہ آدمی کراہت سے خالی نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات ہے؟ جی دل ہی میں پڑھ لینا دعا وغیرہ، کیونکہ دوسری اذان کے بعد آپ دعا پڑھنے کا موقع ملا تو دعا پڑھو. نہیں، خطیب صاحب جیسے ہی کھڑے ہو کر الحمدللہ سب ختم. اب سمجھ میں آئی بات؟ دعا بھی نہیں، سلام بھی نہیں، جواب سلام بھی نہیں، ہٹ کو بیٹھو جی، یہاں بیٹھو جی، خاموش بیٹھو جی، کچھ بھی اگر کریں گے تو پھر خطبے کا ثواب ختم ہو جاتا ہے. بعض فقہا فرماتے ہیں بولنا تو دور کی بات، اشارہ کرنے سے بھی ثواب ختم ہو جاتا ہے. جی میرا بھی سید ہے، ان کا انتقال ہو گیا. ساتھی کے پھپھیرے بھائی سید ہیں، ان کا انتقال ہو گیا، ان کی بیوی سید نہیں ہے، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اگر وہ عورت بیوہ غریب ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی نہیں ہے تو آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. وہ زکوٰۃ لینے کے بعد اپنے بچے جو سید ہیں، کیونکہ بچوں کی نسبت باپ کی طرف جاتی ہے نا، وہ زکوٰۃ لینے کے بعد اپنے بچوں پر خرچ کرتی ہے تو جائز بھی ہے. ان کا لینا بھی جائز ہے، لے کر اپنے سید بچوں کو خرچ کرنا بھی جائز ہے. بہت اچھا سوال ہے. جی جمعے کے عربی خطبے میں کس حالت میں بیٹھنا؟ قاعدے کی حالت میں بیٹھنا افضل ہے. اگر آپ کو طبیعت ساتھ نہیں دیتی تو دوسری حالت میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن ترجیح قاعدے کے حالت کو دینا ہے، کیونکہ جمعے کا خطبہ نماز کا بدل ہوتا ہے تو تقریباً مشابہت نماز کی. جی ہم بول سکتے ہیں، آمین بول سکتے ہیں، کیونکہ آمین نماز کے اندر بھی جب بولا جاتا ہے تو خطبے کے اندر بھی بولا جا سکتا ہے. جیسے نماز میں امام صاحب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بولتے نہیں بولتے ہیں، ایسا خطبے میں بھی آمین بول سکتے ہیں. ہاں، امام صاحب کے پیچھے کی جگہ مؤذن صاحب پکڑ کر رکھتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ ان کے لیے بھی صحیح نہیں، آج کے زمانے میں صحیح ہے، کیونکہ پہلے لوگ پڑھے لکھے تھے، الحمدللہ نماز کے مسائل سے واقف تھے. بائی چانس اگر نماز میں، امام کی نماز میں امام کا وضو ٹوٹ گیا یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا تو امام بالکل جو پیچھے ہے اسے اپنی جگہ پر کھڑا کر نماز کو کنٹینیو کرا سکتا ہے، جسے خلیفہ کہتے ہیں. اب پیچھے وہ لائق آدمی کا کھڑنا ضرورت میں سے داخل ہے. اگر امام کے بالکل پیچھے وہ آدمی جو امامت کے مسائل جانتا نہیں اور اسے خلافت بھی نہیں معلوم ہے، وہ آ کر بیٹھ گیا، امام کی نماز اگر ٹوٹ گئی تو وہ خلیفہ بنائے گا تو اور نماز میں فساد آ سکتا ہے. اس لیے مؤذنین کے لیے اجازت ہے کہ وہ کیا کرے کہ امام کے پیچھے اپنی جگہ رکھے. وہ پکڑ کر نہیں رکھ رہے ہیں جگہ. سب سے پہلے مؤذن صاحب ہی تو آئے ہیں، وہ آئے بیٹھے، مسجد ہی کی ضروریات کے لیے کام سے گئے ہیں، پھر اس کے بعد واپس آ رہے ہیں. نماز کی حالت میں کسی صحابی کا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جانا؟ دیکھیے مسئلہ بڑا نازک ہے. نماز کی حالت میں اللہ کے نبی کا یا صحابی کا خیال آنا الگ ہے، لانا الگ ہے. لانا نہیں ہے، اگر آ جاتا ہے تو پھر آپ پوری توجہ نماز میں ڈالیے. یہی تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول پر زبردست اختلاف چل رہا ہے، جو سمجھ سے باہر لوگ اپنے اپنے بیانوں پر لگے ہوئے ہیں. خیال لانا الگ ہے، خیال آنا الگ ہے. سمجھ، یہ دونوں فرق کو اگر سمجھ گئے تو ایک بہت بڑا اختلاف ختم ہو سکتا ہے. سمجھنے کی بات ہے، یہ دو فرق کو سمجھیں. جان بوجھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال لانا الگ بات ہے، آ جاتا ہے خیال تو الگ بات ہے، کیونکہ نماز پوری اللہ کی عبادت ہے. عبادت میں، اللہ کی عبادت میں مکمل توجہ اللہ کی طرف رہے گی، کسی اور کی طرف نہیں رہے گی. سمجھ